ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ نماز اس حالت میں پڑھو کہ تم جنبی ہو، یعنی تم پہ غسل فرض ہو. خصوصاً سفر کا ذکر ہے کہ سفر کے دوران کسی پہ غسل فرض ہو گیا ہے تو اب وہ نماز پڑھے نہیں جب تک کہ غسل اتار نہ لے. لیکن سفر کے اندر اگر پانی اویلیبل نہیں تو اس کا پھر سلوشن دے دیا، وہ ساتھ ہی آ گیا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، یعنی پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا سخت سردیاں ہیں اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا، گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، یا گرم اویلیبل بھی ہے اور صبح کے وقت نہانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. او علی سفر، یا سفر میں ہو، اور سفر میں ظاہر ہے بعض اوقات غسل خانہ نہیں اویلیبل ہوتا. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہوا ہے، پیشاب کیا ہے اس نے، اس صورت میں بھی تو ظاہر نماز کے لیے پہلے وضو کرنا پڑے گا. تو چاہے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، دونوں کے اگینسٹ تیمم کا ایک ہی طریقہ بیان ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ غسل کے اگینسٹ جو تیمم کرنا ہے تو اس میں پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے، نہیں، ایک ہی تیمم سے وضو غسل دونوں ہو جائیں گے. او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کو یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، چھوا ہے. یہاں چھونے سے مراد ظاہر ہے ان کا ازدواجی تعلق، خالی چھونے سے تو نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو کوئی عورت اپنے خاوند کو انکار نہیں کر سکتی کہ مجھ سے نہایا نہیں جاتا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر کوئی اس طرح کا خدشہ ہے تو وہ عورت پھر تیمم کر لے، ٹھیک ہے، خاوند بے شک غسل اتار لے، یا اگر خاوند بیمار ہے وہ تیمم کر لے، وائف غسل اتار لے، یا پانی اتنا ہی ہے کہ دونوں میں سے ایک کر سکتا ہے تو ایک کر لے، دوسرا تیمم کر لے، یا دونوں تیمم کر لیں اگر برس بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور خصوصاً سفر میں. او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو پھر تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، مٹی کو ہاتھ لگائے ایک دفعہ، یوں ہاتھ لگایا، اور یہ نہیں کہ ساتھ اس کے ساتھ کو مٹی لگنی چاہیے، بس مٹی پہ ہاتھ رکھا. سفر میں ہے تو ایک مٹی کا ڈھیلا اپنے پاس ایک شاپنگ بیگ میں رکھ لیں چھوٹا سا، اس کے ساتھ یوں ہاتھ رکھیں اور پھر ہاتھ کو یوں جھاڑ لیں. یہ نہیں کہ وہ لگنی چاہیے، بس اس کو صرف چھونے سے ہی ہو جائے گا. تو یوں کر کے چہرے پہ کر لیں، اور اس کے بعد دوسری بار لگا کے یوں ہاتھوں کو کر لیں. یہ طریقہ قرآن میں چونکہ صرف ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں وضو کا طریقہ سورہ مائدہ میں آئے گا، وہاں آئے گا کہ ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، یہاں کونیوں کا ذکر نہیں ہے. بعض احادیث میں کونیوں کا بھی ذکر ہے. یہ دونوں طریقے درست ہیں، یوں بھی کر لیا کافی ہے، کونیوں تک کیا تب بھی درست ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے. اس نے اس معاملے میں بھی تمہیں آسانی دی ہے. تو تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مٹی پہ لگایا چہرے پہ، اور پھر دوسری دفعہ مٹی پہ لگایا اور یوں ہاتھ پہ، ٹھیک ہے. یا اگر پورا کرنا ہے تو یہ پورے ہاتھ کونیوں تک. تو آپ کا غسل بھی اتر گیا اور وضو بھی ہو گیا. اور اب رہ گئے کپڑے، تو ظاہر ہے پھر کپڑے تو آپ وہ چینج کریں، باقی جسم پہ جو لگا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ دور نہیں کر سکتے. اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. بعض اوقات فجر کے لیے آپ اٹھیں، غسل کرنا تھا، 5 منٹ رہ گئے سورج نکلنے میں، تو ظاہر ہے غسل کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا. آپ تیمم کر کے فوراً نماز پڑھ لیں، اور اس نماز کو دوبارہ لٹانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو مٹی آپ اپنے ساتھ سفر میں رکھیں. ویسے فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ جی وہ سنگ مرمر سے، پتھر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں واضح مٹی ہے تو مٹی کا ایک ڈھیلا گھر میں رکھا جا سکتا ہے. سفر میں بھی آپ جہاں اتنی چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اور مٹی پاک ہونی چاہیے. پاک ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ کو کنفرم ہو کہ یہ پاک ہے، بس یہ پتا ہو کہ یہ ناپاک نہیں ہے. یہ جتنا آپ کو گلیوں میں کیچڑ ملتا ہے، جب تک اس میں گٹر کا پانی شامل نہ ہو اس وقت تک وہ بھی پاک ہی ہے. تو آپ مٹی کہیں سے لے لیں، اپنے پاس گملے میں سے اٹھا لیں، کسی زمین میں جا کے اٹھا لیں، وہ ساری مٹی پاک ہے. اور خشک مٹی تو ہوتی پاک ہے. اگر ناپاک مٹی بھی تھی، جب بارش ہوتی ہے پھر وہ دوبارہ خشک ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے. تو اپنے پاس رکھیں اور اس کے ذریعے آپ تیمم. باقی تیمم کے اوپر کافی زیادہ ڈیٹیل مسائل ہیں، وہ آپ میری ویڈیو اس کے اوپر ڈیٹیل ریکارڈڈ موجود ہے. آپ تیمم لکھیں تو کھل جائے گی. ایک حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے. ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو سر پہ زخم لگا اور اس نے پٹی کی، اس پہ بعد میں احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا. تو صحابہ نے اسے مشورہ دیا کہ غسل اتار اپنا. اب وہ غسل اتارتے اتارتے بیچارہ وہ مر گیا ٹھنڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا زخم بگڑ گیا. بعد میں حضور تک جب شکایت پہنچی، آپ بڑے ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تمہیں اگر مسئلہ نہیں پتا تھا تو کسی سے پوچھ لینا تھا، تم نے بندہ مار دیا، اللہ نے اجازت دی ہے یہ تیمم کر لیتا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی
کہ کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی صحابی بھی اجتہاد کرے وہ بھی مردود ہے اور بندہ بھی مر سکتا ہے. تو بزرگ اور بابے اور اماموں کو آپ پھر کس لیول کے اوپر رکھیں گے؟ ٹھیک ہوگا جی.